کا قریب 1 بج رہا تھا جب میرے شوہر کا موبائل بجنے لگا۔ شوہر گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے میں نے فون اٹھا کر دیکھا تو میری نند کا نمبر تھا۔ میں نے غصے میں فون کاٹ دیا۔ ندا میرے شوہر کی اکلوتی بہن تھی اور کسی نہ کسی وجہ سے اپنے بھائی کو فون کرتی رہتی تھی۔ مجھے ندا ویسے بھی پسند نہیں تھی اور اب رات کے 1 بجے اس کا فون دیکھ کر تو مزید کوفت ہو رہی تھی۔ اتنی رات کو بھی کوئی کسی کو فون کرتا ہے؟ فون کرنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ مجھے فون کاٹ کر 2 ہی منٹ گزرے تھے، دوبارہ سے فون آنے لگا۔ اب کی بار تو میں نے تنگ آ کر موبائل فون پاور آف کر دیا۔ دراصل میرے شوہر کو اپنی اکلوتی بہن سے بڑی محبت تھی، اس لیے مجھے ان دونوں کا رشتہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ شوہر کا موبائل پاور آف کرنے کے بعد میں سکون سے لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اب صبح تک کی چھٹی ہو گئی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد میرا فون بجنے لگا۔ میں نے دیکھا تو ندا فون کر رہی تھی۔ مجھے اور شدید غصہ آیا۔ کون سی مصیبت اس کو پڑ گئی ہے جو رات کے اس پہر اسے سکون ہی نہیں آ رہا۔ میں نے سوچا تھا کہ فون اٹھا کر اسے خوب باتیں سناؤں گی، اور یہی سوچ کر میں نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف اس کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ بڑی مشکلوں سے سسکیوں کے بیچ اس نے ایسی خبر سنائی کہ میں دم خود رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، بھابھی، عامر اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید ندا کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عامر بھائی تو اچھے بھلے ہی تھے، انہیں بھلا اچانک سے کیا ہو گیا؟ ندا روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ نائٹ ڈیوٹی پر کمپنی گئے تھے، وہاں بوائلر پھٹ گیا اور ان کی اسی وقت موت ہو گئی۔ آپ اور بھائی ابھی میرے پاس آ جائیے، میں گھر میں اکیلی ہوں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ اس انداز میں رو رہی تھی کہ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے فون کاٹا اور اپنے شوہر کو جگایا اور کہا کہ ندا کے گھر جانا ہے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے، خیریت تو ہے نا؟ اتنی رات کو ندا کے گھر کیوں جانا ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مجھے ندا کچھ خاص پسند نہیں ہے، اس لیے اور بھی پریشان ہونے لگے۔ میں نے بڑی مشکل سے ہمت کر کے انہیں یہ خبر سنائی، ان کا بہنوئی اب اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی بہن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوہ ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے شوہر کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ اتنی ہی دیر وہ بے یقینی کے عالم میں مجھے دیکھتے رہے اور جب اپنا فون اٹھایا تو وہ پاور آف تھا۔ پوچھنے لگے میرا فون آف کس نے کیا تھا؟ میں نے کہہ دیا کہ بار بار فون بج رہا تھا تو میں نے نیند میں پاور آف کر دیا تھا۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ ندا کا نمبر دیکھ کر میں نے جان بوجھ کر بند کیا تھا۔ شوہر نے اٹھ کر جلدی سے کپڑے تبدیل کیے، مجھے بھی تیار ہونے کا کہا۔ کہنے لگے، بچوں کو پڑوس میں سلا دو، میں اور تم چلتے ہیں۔ پتہ نہیں ندا کی حالت کیسی ہے، اب ہمیں ہی اسے دیکھنا ہے۔ میرے شوہر خود بھی بہت زیادہ پریشان تھے اور انہیں ندا کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ یہ وقت ایسا تھا کہ میں نے کچھ بھی نہ کہا، وہ شوہر کی ہر بات پر عمل کیا۔ پڑوسی سے ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے، اس لیے میں نے اپنے تینوں بچوں کو پڑوس میں سلا دیا اور پھر خود شوہر کے ساتھ ندا کے گھر پہنچ گئے۔ اس کے گھر کافی رش نظر آ رہا تھا، شاید اس کے رونے کی آواز پر پڑوسی خود ہی آ گئے تھے۔ میں اور کاشف اس کے پاس گئے، وہ ہمارے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر کچھ ہی دیر بعد ایمبولینس کا سائرن گونجنے لگا۔ کمپنی والوں نے عامر کی میت گھر بھجوا دی تھی۔ میت اس قدر بری طرح جلی ہوئی تھی کہ وہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں تھے، بس ندا کو ہی تھوڑی شکل دکھائی گئی اور پھر تدفین بھی کر دی گئی۔ عامر کے خاندان میں زیادہ لوگ نہیں تھے، اس کی 2 شادی شدہ بہنیں تھیں، بھائی کی موت پر وہ بھی آئیں اور غم منا کر چلی گئیں۔ میرے شوہر یاسر نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر کہہ دیا کہ اب میری بہن میرے ساتھ رہے گی۔ یہ سننا تھا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں ہرگز بھی ندا کو اپنے گھر نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ اس کے بچے اور وہ میرے لیے صرف اور صرف مصیبت تھے، کیونکہ میرا شوہر ان کو بہت چاہتا تھا اور یہی ایک بات تو میری برداشت سے باہر تھی۔ یہ وقت ایسا تھا کہ دنیا دکھاوے کے لیے مجھے اچھا بننا تھا۔ میں نے بھی ندا کو گلے لگا کر کہہ دیا کہ خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اور پھر میرے شوہر نے مجھے حکم دیا کہ ندا کا سامان باندھو۔ میرے دل میں آگ لگی تھی، لیکن پھر بھی میں ندا کا سامان باندھنے لگی۔ میں نے جان بوجھ کر ندا سے کہا تھا کہ ابھی تھوڑا سا سامان باندھ لو، باقی کا بعد میں لے جائیں گے۔ میں چاہتی تھی کہ چند دن اسے رکھ لوں گی اور پھر کسی نہ کسی بہانے سے واپس بھگا دوں گی۔ سامان باندھنے کے بعد ندا نے ایک بہت بڑا سا شاپر بہت سنبھال کر اپنے پاس رکھا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ سیاہ شاپر میں کیا چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بھابھی، بس یوں سمجھ لیں کہ یہی میری کل پونجی ہے، اب یہی میرے بچوں کا مستقبل بھی ہے۔ ندا کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ندا کے پاس زیور کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا جس کے بچوں کے مستقبل کا سہارا ہو سکتا تھا؟ میں سوچنے لگی کہ ہو نہ ہو اس میں زیور ہی ہوگا،
لیکن اتنی بڑی تھیلی دیکھ کر تو میری آنکھیں پوری طرح ہی پھیل گئیں۔ پھر میں نے ندا کا سامان گاڑی میں رکھوایا، اسے اور اس کے بچوں کو اپنے گھر لے آئی۔ لیکن میرے دماغ میں بس یہی تھا کہ اگر کسی طرح ندا کا زیور مجھے مل جائے تو کیا ہی اچھی بات ہوگی۔ اگر دیکھا جاتا تو اس کا آدھا زیور میرے شوہر نے ہی اسے شادی پر بنوا کر دیا تھا، اس پر میرا بھی حق تھا، اور یہی بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ ندا کے ساتھ برا رویہ رکھ کر کچھ ہی دنوں میں اسے یہاں سے چلتا کروں گی، لیکن اب میری نیت اس کے زیور پر تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ جب تک زیور حاصل نہیں کر لیتی ندا کو اپنے گھر برداشت کروں گی۔ میرے شوہر نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں ندا کا بہت خیال رکھوں، جسے کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دوں، اور میں نے اپنے شوہر کو دکھاوے کے لیے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں 2 ہی دن میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ ندا سے تعزیت کرنے والے مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ہر کسی کو معلوم ہو گیا تھا کہ ندا ہمارے گھر ہے، اس لیے سارا خاندان اور پاس پڑوس والے ہمارے گھر آ رہے تھے۔ مجھے بھی مسکرا مسکرا کر سب کے سامنے میٹھا بننا پڑ رہا تھا۔ میں ہر کسی کے آگے ندا کے ساتھ بڑی بھلائی کرنے کی کوشش کرتی، کبھی اسے پانی کا پوچھتی تو کبھی کھانے کا۔ مہمانوں کو یوں ہی جتاتی رہی جیسے مجھے ندا کا بڑا ہی خیال ہو، اور کوئی ندا سے کہہ رہا تھا کہ تمہاری تو قسمت بہت اچھی ہے کہ بھائی بھابھی نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور دونوں ہی تمہارا خیال رکھ رہے ہیں۔ بچوں کی خاطر زندگی میں آگے بڑھو۔ لیکن ندا پر جو قیامت ٹوٹی تھی وہ کوئی کم نہیں تھی، اس لیے وہ بیچاری اپنے کمرے کی 4 دیواری میں قید ہر وقت آنسو بہاتی رہتی۔ اس کے 2 بچے میرے بچوں کے ہم عمر تھے۔ 2 دن سکون سے گزرے اور پھر تیسرے دن سے بچوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ 5 نے مل کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ میرے بچے میرے جیسے ہی تھے، کوئی چیز بھی بانٹنے کے عادی نہیں تھے، اس لیے جب بچوں سے کھلونے بانٹنے کا وقت آیا وہ کسی طور پر بھی راضی نہ ہوئے، یا صرف دفتر جاتے ہوئے بچوں کو سمجھا کر جاتے، لیکن ان کے جاتے ہی وہی جھگڑا شروع ہوتا۔ میں بھی اپنے بچوں کو کچھ نہ کہتی، لیکن ندا کے بچوں کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دیتی اور سارا الزام ندا کے بچوں پر ہی ڈال دیتی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے تو آنے جانے والے مہمانوں کے آگے بھی یہی رونا ڈالا تھا کہ ندا کے بچے بہت ہی بدتمیز ہیں اور ندا نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی۔ ندا یہ بیچاری سب کچھ سنتی لیکن خاموش رہتی۔ وہ بہت ہی زیادہ مجبور تھی اور میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس کے بچوں کے ساتھ نہ صرف میرا رویہ خراب تھا، بلکہ میں اپنے بچوں کا بچا ہوا کھانا اس کے بچوں کے آگے رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ بھی میں ایسا ہی سلوک کرتی تھی اپنے گھر میں۔ میں نے اسے اس لیے پناہ دی تھی کیونکہ ابھی تک وہ زیورات کی تھیلی اس کے پاس تھی۔ جس دن وہ تھیلی میرے ہاتھ لگتی میں خود ہی اسے دھکے دے کر باہر نکال دیتی۔ اپنے شوہر کے سامنے تو میں نے ایک اچھی بھابھی ہونے کا ثبوت دیا ہوا تھا، اور پھر ایک دن میں نے ندا کے سامنے جان بوجھ کر اس طرح کی بات کی کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور اگر اس کے پاس کوئی بھی قیمتی سامان ہے تو وہ اسے بہت احتیاط سے رکھے، چاہے تو وہ مجھے دے دے، میں اپنے الماری کے لاکر میں رکھ لوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے بھابھی، میں خود ہر چیز کا دھیان رکھ لوں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے بڑا غصہ آیا تھا، لیکن میں نے یہ بات ظاہر نہیں کی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ یہ سن کر ڈر جائے گی اور مجھے اپنا سارا زیور دے دے گی، تو میں الماری میں رکھنے کی بجائے اسے خود سے غائب کر دوں گی اور بہانہ بنا دوں گی کہ چوری ہو گیا ہے، مگر اس نے میرے حوالے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مزید ندا کو برداشت کرنے کے بجائے میں کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے زیور حاصل کر لوں اور پھر ندا کو یہاں سے چلتا کروں گی۔ وہ جہاں بھی جاتی مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی، میں تو بس وہ زیورات حاصل کرنا چاہتی تھی جن کو دیکھ کے بغیر ہی میری نیت ان پر خراب ہو گئی تھی۔ میں موقع تلاش کرنے لگی کہ کب ندا یہاں سے وہاں ہو اور میں وہ سارا زیور حاصل کر لوں، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ ندا زیادہ تر کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اگر کوئی مہمان آتا تو وہ بھی اسے اپنے پاس ہی اپنے کمرے میں بٹھا لیتی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں ہمیشہ سے ہی بیٹھک کو تالا لگا کر رکھتی تھی، اس لیے اب جو بھی آتا وہ ندا کے پاس اس کے کمرے میں ہی بیٹھ جاتا تھا۔ ایسے ہی 2 مہینے گزر گئے۔ ندا کی عدت تقریباً ختم ہونے کو تھی۔ میں نے سوچا کہ اب کچھ نہ کچھ کر کے مجھے وہ زیور حاصل کر لینا چاہیے، اور پھر عدت ختم ہوتے ہی ندا کو گھر سے باہر نکال دوں گی۔ اس لیے میں نے ایک رات گلاس میں نیند کی دوائی ملائی اور خود ندا کے پاس لے کر پہنچ گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں دودھ کا گلاس ندا کے پاس لے گئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔
میں نے سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھا۔ تم نے خود کو اتنا کمزور کر لیا ہے، اپنا خیال رکھو گی تو ہی اپنے یتیم بچوں پر توجہ دے پاؤ گی۔ وہ دونوں بیچارے باپ کے چلے جانے پر بہت ہی افسردہ ہیں، ہر وقت ایک کونے میں ڈرے سہمے سے رہتے ہیں۔ تم اپنی صحت کا خیال رکھو گی تو پھر ہی تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے بچے اس وقت کس دور سے گزر رہے ہیں۔ میں نے اسے بچوں کا احساس دلاتے ہوئے دودھ پینے کا کہا تھا۔ میری بات سن کر وہ دھیمے سے مسکرا دی تھی اور کہنے لگی، بھابھی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں دل ہی دل ہنسی تھی اور پھر واپس پلٹ کر آ گئی تھی۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب آدھی رات ہوتی اور وہ گہری نیند سوتی اور میں جا کر اس کے کمرے سے زیورات نکال لیتی اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلتا کرتی۔ یاسر بھی اس رات گھر پر نہیں تھے، اس لیے مجھے سکون تھا۔ ان کے دوست کی شادی تھی اور وہ کہہ کر گئے تھے کہ وہ رات کو دیر سے آئیں گے، اس لیے میں اکیلی ہی اپنے کمرے میں لیٹی تھی اور مجھے وقت گزرنے کا انتظار تھا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ دودھ پینے کے بعد گھنٹے بھر میں ندا گہری نیند سو جائے گی اور پھر میں آسانی سے اپنا کام کر لوں گی۔ پھر اسی طرح رات کا 1 بج گیا تھا، اس لیے میں دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی اور ندا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا ہی کھلا ہوا تھا اور میں نے بڑی آہستگی سے اندر قدم رکھا اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ ندا رات کے اس پہر اپنے کمرے میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ وہ میرے شوہر کے ساتھ تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر گھر کب پہنچ گئے؟ میں حیران تھی۔ وہ تو شادی میں جانے کا کہہ کر گھر سے نکلے تھے اور اس وقت ندا کے ساتھ اس کمرے میں یہ کیا کر رہے تھے؟ کمرے میں معمولی سی روشنی تھی، ندا کے دونوں بچے سو رہے تھے، شاید اسی لیے اس نے لائٹ نہیں جلائی تھی۔ اندھیرے میں مجھے میرا شوہر اور ندا نظر آ رہے تھے، لیکن ان دونوں کا رخ میری طرف نہیں تھا، اس لیے وہ میری موجودگی سے بے خبر تھے۔ یاسر کو ندا کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ رات کے اس پہر وہ میرے ساتھ نہیں بلکہ اپنی بہن کے ساتھ تھے۔ اگر وہ شادی سے واپس لوٹ کر آ بھی گئے تھے تو کمرے میں کیوں نہیں آئے تھے؟ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ مجھے یقین تھا کہ ندا میری پیٹھ پیچھے انہیں میرے خلاف بھڑکا رہی ہوگی یا پھر میرے شوہر سے پیسے وصول کرنا چاہتی ہوگی، جبھی تو انہیں یہاں بٹھا کر رکھا تھا۔ میں وہیں دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی، لیکن کچھ ہی دیر بعد جو حقیقت مجھ پر کھلی اس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ جو سچائی مجھ پر کھلی تھی اس کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور اس لیے میں چکرا کر گرتے گرتے بچی تھی۔ اور پھر ساری بات سننے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر نے مجھ سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی ہوگی۔ کچھ ہی دیر گزری تو میرے شوہر کمرے میں آئے اور مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگے، خیریت تو ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے؟ سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو وہ سر جھکا کر کہنے لگے، پتہ تو ہے تمہیں، شادی میں گیا تھا۔ میں نے حیرت سے یاسر کو دیکھا، وہ ابھی بھی جھوٹ کا سہارا لے رہے تھے اور پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا تو کھڑی ہو گئی اور غصے میں کہا کہ یاسر، آپ کی بیوی ہوں لیکن آپ پھر بھی مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے خود آپ کو ندا کے کمرے میں دیکھا ہے اور جو باتیں آپ دونوں کر رہے تھے وہ بھی میں نے سنی ہیں۔ اچھی طرح جان گئی ہوں کہ آپ دونوں بہن بھائیوں کے درمیان کیا چل رہا تھا، لیکن دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے اتنی بڑی بات سے بے خبر رہی۔ آپ نے مجھے اس بات کے بارے میں کیوں نہ بتایا؟ میری بات سن کر یاسر کا سر جھک گیا اور وہ کہنے لگے، اگر تمہیں اس بارے میں پتہ چلتا تو پتہ نہیں تم کس طرح سے پیش آتی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہیں ندا کا وجود پہلے سے ہی برداشت نہیں ہے۔ اب اگر تمہیں یہ بات پتہ چلتی کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے اور میری کمائی کا ذریعہ ختم ہو گیا ہے، تم پہلی ہی فرصت میں ندا اور اس کے بچوں کو اس گھر سے نکال دیتی۔ اس لیے میں اپنی یہ پریشانی تم سے بانٹ نہیں سکتا تھا۔ ندا میری بہن ہے، وہ میرا چہرہ پڑھنا اچھی طرح جانتی ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ بھائی کیا ہو گیا ہے۔ پھر آج میں شادی سے اس لیے جلدی لوٹ آیا کیونکہ وہاں پر میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اتفاق سے دروازہ ندا نے کھولا، اس لیے اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور کہنے لگی، آپ مجھے بتائیے کہ کیا پریشانی ہے۔ اگر میرے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ ہے تو میں اپنے بچوں کو لے کر دارالامان چلی جاؤں گی۔ ندا کی بات سن کر میں نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، مجھے تمہارے یا تمہارے بچوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں میری نوکری چھوٹ گئی ہے اور اسی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ اب گھر کا گزارا کس طرح ہوگا۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ مجھ پر تمہاری اور تمہارے بچوں کی ذمہ داری بھی ہے۔
اور یہی بات مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ یہ سننا تھا کہ ندا نے سیاہ رنگ کا ایک شاپر میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہنے لگی، بھائی اس میں میرے سارے زیورات ہیں، جو کچھ آپ نے مجھے شادی پر دیے تھے اور جو کچھ عامر نے مجھے بنوا کر دیے ہیں۔ اگر یہ آپ کے کچھ کام آ جائیں تو کیا برا ہے، آپ انہیں فروخت کر دیں اور اپنا ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور کھول لیں۔ ویسے بھی ہمارا کونے کا مکان ہے، اگر آپ اپنے گھر میں ہی ایک جنرل اسٹور کھول لیں گے تو آپ کا کاروبار چل پڑے گا۔ میں دعا کروں گی کہ میرا اللہ میرے بھائی کے کاروبار میں برکت دے۔ اور ندا نے اپنا سارا زیور میرے ہاتھ پر رکھ دیا تھا، لیکن مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی اپنی بیوہ بہن کے پیسوں سے کاروبار شروع کروں، اس لیے میں نے اسے وہ زیور واپس کر دیا اور اسے کہا ہے کہ میں جلد نوکری تلاش کر لوں گا۔ بس میں اور ندا یہی بات تو کر رہے تھے، لگتا ہے تم نے ہماری بات سن لی ہے۔ یاسر سر جھکا کر بیٹھے تھے اور ان کی بات سن کر میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ مجھے بہت افسوس تھا کہ میرے شوہر نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا تھا، لیکن اس میں غلطی میرے شوہر کی نہیں بلکہ میری اپنی تھی۔ میں تو ہمیشہ سے ان کی بہن اور اس کے بچوں کے خلاف تھی، اور اسی ڈر سے وہ مجھے اپنی زندگی کی اتنی بڑی پریشانی نہیں بتا سکے۔ دوسری طرف ندا تھی، کبھی میں اس کے بچوں کو مارتی تو کبھی انہیں باسی کھانا دے دیتی، مگر وہ میرے اور میرے بچوں کی خاطر اپنا سارا زیور میرے شوہر کو دینے کو تیار تھی۔ میں نے اپنا زیور نکال کر اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھا کہ آپ اسے فروخت کریں اور اسے کریانہ اسٹور کھول لیں۔ ندا کا مشورہ برا نہیں ہے، واقعی ہمارا بڑا سا کارنر کا مکان ہے، یہاں پر اچھی دکان کھل جائے گی انشاءاللہ اور خوب ترقی کرے گی۔ میں اور ندا دونوں آپ کا ساتھ دیں گے۔ میرے دل میں جو نفرت تھی وہ اس کے اس قدم کی وجہ سے پوری طرح دھل چکی تھی، اور میں جان گئی تھی کہ وہ ایک نیک دل عورت ہے جس نے اپنا سارا زیور میرے بچوں کے لیے میرے شوہر کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا اور اپنے بچوں کے مستقبل کا بھی نہیں سوچا تھا۔ تو پھر بھلا میں کیوں پیچھے رہتی؟ پہلے تو یاسر انکار کرتے رہے، لیکن پھر میں نے آواز دے کر ندا کو بلا لیا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے باتیں سن لی ہیں اور مجھے اس کا مشورہ پسند آیا۔ یہ سن کر ندا بھی خوش ہو گئی۔ پھر میں نے اپنا اور ندا کا زیور اپنے شوہر کے حوالے کیا۔ میرے شوہر نے وہ زیور فروخت کیا اور ایک کریانہ اسٹور کھول لیا۔ میں ندا کے ساتھ مل کر گھر بھی سنبھال لیتی تھی، اور جب میرے شوہر دکان کا سامان لینے بڑے بازار جاتے تو ہم دونوں باری باری دکان بھی دیکھتی تھی۔ ہم دونوں کی محنت سے دکان خوب ترقی کر رہی تھی۔ ہم دونوں کے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھنے لگے تھے، اور ہماری محبت دیکھ کر بچوں میں بھی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے ندا سے اپنے ہر عمل کی معافی مانگی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ میری ذات سے اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آج ہمارے کریانہ اسٹور کو چلتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، اور ہمارے گھر میں اب خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔